اب مزے کی بات بتا رہا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر قحط سالی پڑ گئی. جب آپ کے دور کے اندر قحط سالی آئی تو لوگ چوریاں کرنا شروع کر دی. لوگوں نے گھروں کی کھانے کی چیزیں جو ہے وہ اٹھا لیتے تھے. تو آپ نے جو ہے وہ حد جو ہے وہ اٹھا لی تھی ہاتھ کاٹنے والی کہ جو چور کی سزا ہے ہاتھ کاٹے جائیں, تو آپ نے اس ہاتھ کو اٹھا لیا تھا. پٹرول کی قیمت آپ چیک کر لیں, 210 روپے. اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف پٹرول کی قیمت نہیں زیادہ ہوئی, ہر چیز کی قیمت میں اضافہ ہو گیا. تو ملک کیسے چلے گا؟ ہم قوم کو کیسے لے کر چلیں گے؟ ویسے عجیب بات ہے, جاپان ایٹم بم کھا کر بھی ترقی کر گیا اور ہم ایٹم بم بنا کر بھی مقروض ہو گئے. پتہ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ ترقی جو ہے وہ صرف ایٹم سے نہیں ہوتی, وہ سوچ سے ہوتی ہے, وہ محنت سے ہوتی ہے, وہ تعلیم سے ہوتی ہے, وہ آپ کی پالیسیوں سے ہوتی ہیں. تو جب شارٹ ٹرم پالیسیاں بنائی جائیں گی 2 دن کے لیے 4 دن کے لیے, تو پھر ملک ترقی کیسے کرے گا؟ آپ دیکھیں نا کہ اتنی زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے, ایک عام غریب آدمی کہاں جائے گا کہ پٹرول کی قیمت 210 روپے, جو گھی ہے آپ اس کی قیمت دیکھ لیں 600-700 روپے کلو ہے, تو غریب آدمی کہاں جائے گا؟ وہ تو خودکشی کرے گا, وہ تو نہر سے چھلانگے لگائے گا, وہ تو پل سے چھلانگے لگائے گا, وہ تو جو ہے وہ بجلی کی تاروں کو پکڑے گا. تو غریب آدمی جو ہے وہ مر رہا ہے اس مہنگائی میں. اور حضرت واصف علی واصف صاحب کا بھی قول ہے, وہ فرماتے ہیں کہ اگر غریب آدمی بھوک سے مرے گا تو پھر میر آدمی بد ہضمی سے مرے گا. آپ دیکھیں کہ ڈی اے پی کھاد جو ہے اس کی قیمت 12,000 روپے. اب کسان کہاں جائے گا؟ صحیح کہا تھا اقبال نے کہ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو, کاخ عمارا کے در و دیوار ہلا دو, جس کھیت سے میسر نہیں دہقان کو روزی اس کھیت کے خوشہ گندم کو جلا دو. تو پھر جس کھیت سے کسان کو کچھ نہیں ملے گا. اب دیکھیں کہ ہمارا ملک ایک زرعی ملک ہے, اور زرعی ملک ہونے کے باوجود بھی اگر کسان کو کچھ نہ ملے تو پھر تو بڑے افسوس کی بات ہے, پھر تو اس کھیت کو جلانا ہی چاہیے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کسی شخص نے پوچھا کہ ایک مزدور کی تنخواہ کتنی ہونی چاہیے, تو آپ نے پتہ بڑا کمال کا جواب دیا. آپ نے فرمایا کہ اس وقت کے تولہ سونے کے برابر اس کی تنخواہ ہونی چاہیے. تو آج آپ دیکھ لیں تولہ سونا جو ہے اس کی قیمت کتنی ہے, اور ایک مزدور کی منتھ کی تنخواہ کتنی ہے, تو اس میں وہ کیسے سروائیو کرے گا؟ پھر چوریاں تو ہوں گی, پھر ڈاکے تو ہوں گے, پھر قتل تو ہوں گے. چونکہ ہم جو ہے وہ چیزوں کو تو امپروو نہیں کر رہے. 100 سال سے حکومت کر رہے ہیں, 80 سال سے, تو اس میں ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے کتنا چیزوں کو امپروو کیا ہے؟ ہماری جو سپیڈ ہے وہ کیسی ہے؟ آپ دیکھ لیں کہ ہم نے جو ہے وہ ایجوکیشن کو کتنا پروموٹ کیا ہے, ہم نے جو ہے وہ اپنی سوچ کو کتنا پروموٹ کیا ہے, ہم نے جو ہے اپنے اداروں کو کتنا بہتر کیا ہے, ہم نے جو ہے وہ خود کو کتنا بہتر کیا ہے. تو جب یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی, جب ہم لانگ ٹرم پالیسیاں نہیں بنائیں گے, جب ہم جو ہے وہ شارٹ ٹرم پالیسیاں بنائیں گے کہ ہم نے اپنا دور حکومت کیسے پورا کرنا ہے, تو پھر تو جو ہے وہ نظام نہیں نہ چلے گا. جب تک ہم لانگ ٹرم جو ہے وہ پالیسیاں نہیں بنائیں گے. جو لیڈر ہوتا ہے تو وہ 2 دن کا نہیں سوچتا, بلکہ وہ 200 سال کا سوچتا ہے کہ میری قوم 200 سال بعد کہاں ہوگی. تو اس لیے ہمیں تھوڑا بہت جو ہے وہ ان لوگوں کا بھی خیال کرنا چاہیے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ پوری دنیا میں مہنگائی ہوئی ہے, مگر ہماری پالیسیاں کیا ہیں, ہم نے جو ہے وہ کتنا بہتر کیا ہے ملک کو.